اتقوا اللہ، اے ایمان والو میری دعوت یہ ہے کہ تم مجھ سے ڈرتے رہو، حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، بات سمجھو ذرا، میں آسانی سے سمجھا رہا ہوں، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جتنا ڈرنے کا حق ہے اتنا مجھ سے ڈرتے رہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہاری موت آئے، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہاری موت آئے تو اسلام پر آئے، کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے، نبی کی غلامی کرتے ہوئے موت آئے، درود شریف پڑھتے ہوئے موت آئے، زبان پہ قرآن کی تلاوت ہو تو موت آئے، نماز پڑھتے ہوئے موت آئے، خواب کے اندر آقا علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے موت آئے، صحابہ کرام کی زیارتیں خواب میں ہو تو موت آئے، بیت اللہ کی طرف جاتے ہوئے موت آئے، گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے موت آ جائے، آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر کے اوپر موت آ جائے، مجھے بتاؤ جب ایسی موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سبحان اللہ، جب تیری موت ایمان پر آئے گی، جب تیری موت قرآن پر آئے گی، جب تیری موت نماز پڑھتے ہوئے آئے گی، درود شریف پڑھتے ہوئے آئے گی، اللہ فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی سکون والی روح سن لے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح سن لے، جب تو نے مجھے راضی کیا، میرے محبوب کو راضی کیا، تو نے قرآن و حدیث کے مطابق، دین کے مطابق، اسلام کے مطابق تو نے زندگی گزاری، تو سن لے مطمئن روح، اے سکون والی روح، کیا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں تجھ پہ راضی ہو گیا ہوں، تو مجھ پہ راضی ہو جا، سبحان اللہ، کمال کی بات، دعوت دیکھو کیسے دے رہا ہے، میں تجھ پہ راضی ہو گیا ہوں، تو مجھ پہ راضی ہو جا، میں تیرے اوپر خوش ہو گیا ہوں، تو میرے اوپر خوش ہو جا، کیا؟ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، جا میرے بندے، جب تو دنیا میں مجھے میرے محبوب کو راضی کر کے آیا ہے تو جا جنت میں چلا جا، سبحان اللہ، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا، تو نے ایسے کام کر کے دکھائے میرے عرش کو ہلا کے رکھ دیا، اس لیے میں اللہ تجھ پہ راضی ہو گیا ہوں۔ یہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف ضرور پڑھا کرو جب حضور کا نام آئے، صلی اللہ علیہ وسلم، علماء نے لکھا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود پڑھنا واجب ہے، صلی اللہ علیہ واجب فرض کے نزدیک درجہ ہے، ہاں یہ بات ذہن میں رکھو، جب بھی آقا علیہ السلام کا نام آئے زور نہیں لگتا، اتنا کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زور لگائے بھائی، اور کتنا جواب ہے، ثواب ہے اس کا، 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اتنا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 80 سال اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھا کرو، بالخصوص جمعرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، موت تو آئے گی
لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ تیاری کر کے جائے، تیاری کر کے جائے، قرآن کو سینے سے لگا دو۔ قرآن دعوت نامہ ہے اللہ کا، یہ قرآن اللہ کا دعوت نامہ ہے، اس دعوت نامے کو پڑھو۔ یہ اللہ نے دعوت نامہ اپنے محبوب پاک کے قلب اطہر پر، دل پر اتارا ہے، اور وہ وہاں سے منتقل ہوتا ہوا صدیق اکبر کے پاس آیا، عمر کے پاس آیا، عثمان بن عفان کے پاس آیا، علی شیر خدا کے پاس آیا۔ یہ چلتا 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 آج تیرے پاس اور میرے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے کہ نہیں؟ بے شک آج ہم نے اس قرآن کی کیا قدر کی؟ اللہ آپ سے سوچ لیں، اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں ہم نے قرآن کی کتنی قدر کی ہے۔ قرآن کی قدر پر مجھے واقعہ یاد آ گیا، اور اکثر سنایا کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تھوڑے ذہن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں، صحابہ کرام بیٹھے، تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا جاؤ ایک صوبہ ہے حمص، اس کے اندر گورنر کی ضرورت ہے، وہ حافظ قرآن ڈھونڈ کے لاؤ، اور جو قرآن زیادہ پڑھتا ہو اس کو گورنر بناؤں گا، جو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہو۔ ہم تو اس کو بناتے ہیں نا جس کو دعائیں قنوت ہی نہ آتی ہو، جس کو نماز کا ہی پتہ کوئی نہیں، اس کو ہم گورنر اور وزیر بناتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ، حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ ڈھونڈ کے لاؤ جو اللہ کا قرآن کثرت سے پڑھتا ہو، میں اس کو حمص صوبے کا گورنر بناؤں گا۔ وہ صوبہ خالی پڑا ہوا ہے۔ چند صحابہ کرام میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشکیل دے دیے، بھیج دیے، چلے گئے، تشکیل کر دی، مدینہ منورہ میں گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، گلیوں کو دیکھ رہے ہیں، چلتے چلتے مدینہ سے باہر نکل گئے، جا کر دیکھا ایک پہاڑ کے دامن میں ایک بکریاں چرا رہا ہے، بکریوں کا چرواہا۔ انہوں نے دیکھا ادھر سے اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ادھر آواز آ رہی ہے اذان کی، اور بکریاں چرانے والا بکریوں کو پہاڑ کے دامن میں چھوڑ کر کہنے لگا یا اللہ، اب ادھر مسجد کی فضا سے تو بلا رہا ہے، یہ بکریاں جانے تو جانے، ایسے تو دکھاؤ کوئی مائی کا لال، چھوڑ کے تو دیکھو، اگلے دن اسے دیم ہوئیں گے بھی نہیں، وہ نماز پہ آئے گا پیچھے بکریوں کا تھا۔ لیکن وہ کیسے تھے؟ وہ عظیم انسان تھے، تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ یا اللہ یہ بکریاں تیرے حوالے، میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ ادھر بکریاں چھوڑ کے مسجد میں آیا، اور وہ قاصد جو حضرت عمر نے بھیجے تھے وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ یار اس کو دیکھیں تو صحیح کہاں جاتا ہے، اسی بندے کو دیکھے ہمیں یہ کچھ اچھا لگ رہا ہے۔ وہ پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، مسجد میں پہنچے، وہاں وضو فرمایا، وضو کر کے نماز با جماعت ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا قرآن اٹھایا اور قرآن اٹھا کر کے پڑھنے لگ گئے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے ایک دوسرے کو، یار کمال ہے اس بندے کا تقویٰ، اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت کا کمال ہے، بکریوں کی فکر نہیں، قرآن پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بکریوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ پڑھتا رہا، اتنے میں محلے پڑوس کے وہاں کے بچے آ گئے اور ان بچوں کو قرآن پڑھانے بیٹھ گئے۔ یہ تو بیٹھا ہے بھائی، یہ تو نہیں جاتا۔ قرآن پڑھاتا رہا، بچوں کو قرآن پڑھایا۔ جب ادھر سے فارغ ہوئے، چھٹی کر کے پھر بکریوں کی طرف گئے، وہ کہنے لگے او میاں بات سن، ہم تیرے پیچھے پیچھے ہیں، تو ہم سے پوچھتا بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا بھئی میں نے تو یہ سمجھا جس طرح میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھی تو نماز پڑھنے آئے ہوں گے۔ کہنے لگے ہو یار ایسی بات نہیں ہے، نماز تو ہم نے پڑھنی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران،
फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें भेजा है कि जाओ ऐसा बंदा ढूंढ के लाओ जो अल्लाह के कुरान की कसरत से तिलावत करता हो। तू हमें अच्छा लगा है, चल हमारे साथ। वो रोने लग गए, बकरियों का चरवाहा अयाल रोकर कहने लगा, मेरी क्या जरूरत पड़ गई हजरत उमर को, ये बकरियां भी मेरी नहीं, मैं तो बकरियां लोगों की ले करके पैसे और मजदूरी पे चलाया करता हूं, शाम को अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता हूं, ये बकरियां मेरे पास, मैं कैसे जाऊं? पहले बकरियां वापस करूंगा, उनके पास जाऊंगा, कुछ मजदूरी मिल गई तो ठीक, न मिली तो मैं चलता हूं। ले गए हजरत उमर के पास, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, सुनाओ, ले आयो, या अमीरुल मोमिनीन, ये हाजिर खिदमत है। हजरत उमर ने देखा, देखकर कहने लगे, ओ बाजान, उसका नाम था, याद कर लो, बाजान इब्ने सअसान रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है, आम आदमी नहीं है। मुस्तफा का चेहरा ईमान की हालत में देखा है, नबी का दीदार किया है, सुभान अल्लाह, सहाबी रसूल है, ये बकरियां चराने वाला। हजरत उमर ने फरमाया, सुनाओ क्या देखा तुमने, कैसे पाया? या अमीरुल मोमिनीन, जब हम जा रहे थे ढूंढते ढूंढते अजान शुरू हो गई, इसने बकरियां वहां छोड़ दी पहाड़ के दामन में और आकर के नमाज बाजमात अदा की, फिर कुरान पढ़ता रहा, फिर कुरान पढ़ाता रहा, हमें बहुत अच्छा लगा, हम लेके आ गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ बाजाल, मैंने तुझे हिमस सूबे का गवर्नर बना दिया। कहां बकरियां चराता था, कहां नौकरी और गुलामी करता था, और कहां अल्लाह ने उनको मकाम अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। हजरत उमर कहने लगे, जा तू गवर्नर है। हजरत बाजान जारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। हजरत उमर ने फरमाया, बाजान, तुझे तो खुश हो जाना चाहिए था, तुझे गवर्नरी मिल गई, तू रो रहा है। हजरत बाजान ने जवाब दिया, मोती दे रहा हूं, चुन लो, दिल की तख्ती पे लिख लो, काम आएगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया, ओ बाजान, मैंने तुझे गवर्नर बनाया, तू खुश होता, लेकिन तू रो रहा है, ये क्या वजह है? हजरत बाजान ने फरमाया, रो इसलिए रहा हूं कि कौम का बोझ मेरे सर पे आ गया, कयामत के मैदान में क्या जवाब दूंगा? अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कौम के बारे में, तो मैं मैदान महशर में क्या जवाब दूंगा? ये मैं नहीं उठा सकता, ये किसी और को बना दो। हमें तो मिलता तो हम तो भाग के जाते हैं, मौलवी भी अब जाते दौड़ दौड़, हम भी जाते, साल के बाद दाने मिलते हैं, गवर्नर बना दिया गया, मौज बढ़ गई, आप भी जाते। लेकिन कुर्बान जाओ, रोता हुआ, सिसकियां बंध गई, कैसे गुजारा करूंगा गवर्नर बनके? मैदान माशर में जवाब दे होगा, एक एक पाई का हिसाब लेगा अल्लाह ताला, वहां क्या जवाब दूंगा? रोते हुए हजरत उमर के सामने, लेकिन हजरत उमर ने फरमाया, बाजान, इस वक्त तेरे से ज्यादा अच्छा मुझे और कोई नहीं लग रहा, अब मैंने बना दिया है, हुक्म जारी कर दिया है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 महीने का खर्चा दिया, ये 6 महीने का खर्चा ले जा। हजरत बाजान ने वो लिया, चल पड़े, हिम्मत सूबे में पहुंचे, वहां एक कागज का पर्चा लिया और उस पे लिखा कि इस सूबे के अंदर बेवा औरतें कितनी रहती है, इस सूबे के अंदर मस्जिदों की कितनी जरूरत है, इस सूबे के अंदर दीनी मदारिस की कितनी जरूरत है, इस सूबे के अंदर यतीम कितने रहते हैं, इस सूबे के अंदर चरागाहें कितनी चाहिए, इस सूबे के अंदर कितने रास्तों की जरूरत है, सारा कुछ लिख लिया और मंसूबा बना साल या 2 साल का।
یہاں مسجدیں بھی ہونی چاہیے، یہاں جو ہے راستے بھی بننے چاہیے، یہاں غریبوں کے لیے چراگاہیں بھی ہونی چاہیے، یہاں بچوں کو پڑھنے کے لیے مفت تعلیم دی جائے، دینی مدارس بھی ہونے چاہیے سرکاری سطح پر۔ لکھا، منصوبہ بنا، سال یا 2 سال کا، خرچہ 6 مہینے کا تھا۔ سوچنے لگے کہ 6 مہینے کا حضرت عمر نے خرچہ دیا ہے، اور حضرت عمر نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا بازان جب یہ خرچہ ختم ہو جائے تو واپس آنا مدینے۔ حضرت بازان ابن سعسان نے اپنے آپ کو کہا، او بازان یہ 6 مہینے کا خرچہ قوم پہ خرچ کر دے، آپ صبح کو اٹھ کر ایک کھجور کھا کے روزہ رکھ لیا کر، شام کو ایک گھونٹ پانی پی کے افطار کر لیا کر، یہ قوم پہ خرچ کر دے، اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا، حکومت بھی چل جائے گی، قوم کا بھی فائدہ ہو جائے گا، تو نہ استعمال کر، یہ قوم کے اوپر خرچ کر دے، صبح کو روزہ رکھتے، شام کو افطار کرتے، وقت گزرتا چلا گیا، 6 مہینے گزر گئے، 7 گزر گئے، 8 گزر گئے، صحابہ کرام کہنے لگے یا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بازان ابن سعسان نہیں آیا، ہمیں نظر آتا ہے اس نے کوئی پلازے بنا لیے ہوں گے، اس نے کوئی کوٹھیاں اور بنگلے بنا لیے ہوں گے، جو آیا نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، وہ ایسا شخص نہیں ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ کالی کملی والے کا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ آیا کیوں نہیں، واپس کیوں نہیں آیا مدینے؟ حضرت عمر کو اصرار کیا صحابہ نے، ساتھیوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سرکاری دورہ رکھا، سرکاری دورہ، یہاں سے چند صحابہ لیے، ساتھی لیے، چل پڑے ہیمہ صوبے میں گئے جہاں وہ گورنر تھے۔ اور کرے یہی واقعہ سنا کے ختم کرنے لگا ہوں، جہاں وہ گورنر تھے حضرت عمر فاروق اعظم بھی کوئی معمولی شخص نہیں، میرے آقا کا سسر بھی ہے، حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ میرے محمد کی بیوی ہے، تیری اور میری پوری امت کی ماں ہے۔ فاروق اعظم کوئی معمولی ہے؟ جا رہے ہیں ہیمہ صوبے کی جامع مسجد میں پہنچے، حضرت بازان ابن سعسان کے پیچھے نماز ادا کی، حضرت عمر نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، سلام پھیرا، دیکھا تو فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کا حکمران آیا کھڑا ہے، گھبرانے لگے۔ فاروق اعظم اچانک آ گئے، جلدی جلدی نماز ادا کی اور معانقہ کیا، ملے، خوشی کا اظہار کیا، سلام کیا، اور اس کے بعد کہنے لگے یا امیر المومنین آپ کا آنا بعد میں پوچھوں گا، پہلے آپ کا اکرام کروں گا جو سنت مصطفیٰ ہے۔ میں آپ کو کسی بڑے گھر، کسی جاگیردار کے گھر، کسی بڑے کے گھر آپ کی دعوت کرتا ہوں، آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، کیونکہ میں تو مسکین اور غریب آدمی ہوں، میں تو آپ کی دعوت اور اکرام آپ کی شان کے مطابق نہیں کر سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے او بازان جو دال ساگ ہے میں تیرے گورنر ہاؤس پہ جاؤں گا، میں بھی وہ آدمی نہیں ہوں جو تو سمجھ رہا ہے، بازان میں وہ انسان ہوں جو پہلے اونٹ چرایا کرتا تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرے باپ مجھے مارا کرتے تھے، عمر تجھے اونٹ چرانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، لیکن اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فاروق اعظم بنایا، بازان میں عام آدمی ہوں، مجھے وہ نہ سمجھ۔ اپنے آپ کو مٹاتے تھے نا، عاجزی اور تواضع اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے بازان ابن سعسان بات سن، مجھے گورنر ہاؤس پہ لے چل، یہ واقعہ ختم کر لوں، ٹائم تو اوپر ہو گیا ہے، واقعہ ختم کر لوں۔ بازان ابن سعسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے چل، چلے، وہ صحابہ جو ساتھی تھے وہ بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔
ہمت صوبے سے باہر نکل گئے. سارے حیران ہو کر کہنے لگے یہ تو باہر نکل گیا, پتہ نہیں کہاں لے جائے گا. جس وقت باہر نکلے ایک ککر کا درخت آیا. اس ککر کے درخت کے نیچے ایک جھونپڑی ہے. اس جھونپڑی پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے یا امیر المومنین یہ میرا گورنر ہاؤس ہے, اللہ اکبر. یہ میرا گورنر ہاؤس ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہو گئے, کہنے لگے بازان کیا میں اندر جا سکتا ہوں؟ اجازت ہے؟ فرمایا یا امیر المومنین آپ تو بادشاہ ہیں, آپ مجھ سے اجازت کیوں مانگتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے, اندر تشریف لے گئے. جب اندر تشریف لے گئے اس گورنر ہاؤس کے اندر ایک جھونپڑی بنی ہوئی ککر کے درخت کے نیچے اندر گئے. حضرت بازان ابن سعسان ساتھ کھڑے ہیں. ادھر میری طرف دیکھنا. حضرت عمر نے وہ چمڑا اٹھایا اور اٹھا کر کے ایسے کیا. فرمایا بازان یہ کیا ہے؟ حضرت بازان ابن سعسان نے عرض کیا یا امیر المومنین یہ بکری کا چمڑا, بکری کا چمڑا ہے. فرمایا اسے کیا کرتے ہو؟ حضرت بازان نے فرمایا جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اس کو مصلی بنا کے نماز پڑھتا ہوں. جب نیند کا غلبہ ہو جائے اس کو بستر بنا کے سو جایا کرتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کھانا دے دے اس کو دسترخوان بنا کے کھانا کھا لیا کرتا ہوں. 3 کام لیتا ہوں, اس پہ نماز بھی پڑھتا ہوں, اس پہ سوتا بھی ہوں اور اس پہ کھانا رکھ کے کھاتا ہوں. 3 کام لیتا ہوں. حضرت عمر نے بائیں جانب دیکھا, ایک لکڑی کا پیالہ اٹھایا. فرمایا بازان یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ لکڑی کا پیالہ ہے. فرمایا اس پیالے کو کیا کرتے ہو؟ حضرت بازان ابن سعسان نے فرمایا یا امیر المومنین جب پانی مل جائے اس میں پانی پی لیتا ہوں, دودھ مل جائے اس میں دودھ ڈال کے دودھ پی لیا کرتا ہوں, اور جب سالن مل جائے تو اس میں سالن ڈال کے روٹی کھا لیتا ہوں. اللہ اکبر. 3 کام اس پیالے سے لیتا ہوں اور 3 کام اس بکری کے چمڑے سے لیتا ہوں. میرا بستر بھی یہی بکری کا چمڑا ہے, میرا دسترخوان بھی بکری کا چمڑا ہے, اور میرا مصلی بھی یہی بکری کا چمڑا ہے. سبحان اللہ. اس گورنر ہاؤس میں 2 چیزوں کے سوا تیسری چیز کوئی نہیں. آج بھی گورنر ہاؤس دیکھو, وزیر اعظم ہاؤس دیکھو, صدر ہاؤس دیکھو, پتہ نہیں کیا کیا ہے. حضرت بازان کا جب یہ حال دیکھا فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رو رو کے حضرت عمر کی آنکھیں سوج گئی. فرمایا بازان میں تو حیران ہو گیا ہوں. حضرت بازان کہنے لگے یا امیر المومنین ایک بات میں بھی عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں. میں کر, آپ نے تو سوالات کی بچھاڑ کر دی, میں بھی تو سوال کر سکتا ہوں, میں کر. حضرت بازان نے فرمایا یا امیر المومنین میرا سوال یہ ہے کہ آپ اچانک کس طرح تشریف لائے, اچانک کیسے تشریف لائے؟ چھاپا مارا بغیر اطلاع کے. وزیر اعظم, صدر, امیر, بادشاہ پہلے اطلاع کرتا ہے, آپ نے بغیر اطلاع کے اچانک چھاپا کیسے مارا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بازان چھاپا اس لیے مارا کہ یہ جو ساتھی ہیں میرے یہ شک و شبہات میں پڑ گئے تھے, بار بار مجھے کہتے بازان کیوں نہیں آیا, بازان واپس کیوں نہیں آیا, وہ گورنر واپس کیوں نہیں آیا. اس لیے میں نے سرکاری دورہ رکھا, اس لیے میں آ گیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں حضرت بازان حضرت عمر کے پاؤں میں گرے. غور کرنا, آخری بات ہے, پاؤں میں گرے. گورنر بازان 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اس کے سامنے زبان پہ کلمہ جاری ہوا, کہنے لگے یا اللہ
جس دور حکومت کا بادشاہ عمر ہو اور جس کو کعبے کا غلاف پکڑ کر محمد نے مانگا ہو، وہ بھی آج مجھ پہ شک کر رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے مجھے اٹھا لے۔ زبان پہ کلمہ جاری ہوا، حضرت عمر کے قدموں میں گرے، روح پرواز کر۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی۔ یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں، ایسی زندگی گزار کے دنیا سے جاؤ گے تو پھر انعامات ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو کما حق کو فکر آخرت نصیب فرمائے، اور ہمارے بھائی محمد اقبال کی روح کو یہ سارا جو بیان ہوا ہے اللہ اس کا ثواب پہنچائے، اس کی برکت سے ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔